شادی میں خوشیاں. یاد رکھیں, if gratitude is lacking in a marriage, then that marriage is disturbed and destroyed. Focus on the positives. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کوئی اس کی بات بری بھی لگتی ہے تو بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جو اچھی لگتی ہوں. میرٹل ہارمنی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا, اللہ کا بھی اور دوسرے انسان کے بھی, اپنے اسپاؤس کا بھی, کہ اس میں اگر یہی کوالٹی بھی تو ہے, یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. اگر کیا ہو گیا ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی, بٹ اگر ہم وہ بلنکرز آف انگریٹیوڈ پہن لیں گے نا اور ہم صرف فوکس کریں گے نیگیٹیوز پہ, تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی شدہ لائف میں خوش ہو سکیں. بیکاز آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان کاؤنسلنگ ان میرج کاؤنسلنگ ایز ویل. تو جو ایک چیز بوائل ڈاؤن کرتی ہے نا وہ ناشکری ہے, وہ کفران نعمت ہے, اور دوسروں کی کاموں کا, ان کے فیورز کا, ان کے ہارڈ ورک کا, ان کے احسانات کا کی ناشکری کرنا, دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کو کینسل کر دینا, یہ بہت بری چیز ہے. اور یہ چیز بڑا دکھ بھی دیتی ہے اور بڑا ون آف دا بگیسٹ ریزن اینڈ کیٹلسٹ فار بریکنگ میرج. تو پانچویں چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کے ذریعے عطا کرتے ہیں وہ ہے ایوری گڈنس. سبحان اللہ, ہر طرح کی خوشی, ہر طرح کی نعمت, چاہے وہ ہیپینس ہو. گریٹیٹیوڈ کا جو ایک ٹریٹ ہے, اس کو تو مسلمان تو کیا نان مسلمس بھی پریز کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ جو چیز نان مسلمز یا ایک یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہو, اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو اکنالج نہ کرے؟ بالکل. تو ہیپینس از ایکول ٹو بینگ گریٹفل اینڈ بینگ ہیونگ گریٹیٹیوڈ ان لائف. اور اس کی بہت ساری ریسرچز ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس کے لیکچر میں نے شیئر کی تھی. تو خوشیاں ملتی ہیں. ہیلتھ, مینٹل پیس, جو لوگ پازیٹیوز میں فوکس کرتے ہیں دے ہیو لیس وزٹس ٹو دا ڈاکٹرز. انزائٹی ڈپریشن کم ہوتا ہے ان کے اندر. انظروا الی من هو اسفل منکم, اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کے حوالے سے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, تاکہ تم شکر گزار بنو گے اور اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گے. سو فوکس آن دا پازیٹیوز. جو شخص کہتا ہے میری لائف میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو 2 آنکھیں ہیں کتنے کی بیچو گے ہمیں, اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گے ہمیں, اور جو آپ وداؤٹ پلز وداؤٹ میڈیکیشن آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے روپیز کی ہمیں دو گے. جو اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں ان کو آپ کتنے ڈالرز کا بیچو گے. جو رب العالمین نے کڈنیز عطا کی ہیں جو تمہارے لیے ہر ٹائم کام کریں 24 گھنٹے. اور اگر ایسے انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گے اپنا. تو اگر ہم ریئلائز کریں تو وی آر ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہوئی ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو ہماری لائف میں ہیں, بٹ ہم سبحان اللہ مائنڈ فلنس نہ ہونے کی وجہ سے, تھاٹ فل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تو ابھی ہاؤ ٹو انکلکیٹ گریٹیٹیوڈ ان مائی لائف. تو ویسے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ, وہ یہ ہے کہ بی مائنڈ فل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں, جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی, آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, اٹھا کے اس میں 5 نعمتیں لکھیں, واٹ آر یو گریٹفل فار, اور اگلے دن بھی اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. اینڈ پریکٹس دس ہیبٹ ایوری سنگل ڈے, اونلی 5 بلیسنگز, اینڈ نو وٹ دس از اے لائف چینجنگ ایکٹیویٹی. جو انسان کرتا ہے ان کو انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے سے. بیکاز وین یو ویک اپ ان دا مارننگ we are like our brain starts thinking on the positives, not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ CEOs and industrialists and entrepreneurs ہیں, they start off their day by praising their God, or praising Mother Nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah, we are Muslims. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھ لیں ہاؤ مائنڈفل واز ہی, کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمدللہ.
الذی احیانا، یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے، تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی، میری سانسیں واپس دے دیں، اس کا شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعامی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بعد یہ مسنون دعا ہے، جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی لے کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں؟ جب وہ مائنڈ فل ہے، جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا ہوا، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ہی از ناٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنی زبان پہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو۔ تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ جو یہ لیٹر ہے نا، اٹ کمز ود دا فارمر۔ اگر فارمر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے میں انسان تھاٹ فل نہیں ہوگا، تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو بی مائنڈ فل، پریکٹس مائنڈ فلنس۔ اپنے کھانے کو فیل کرے کھائیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بچتا ہوں اور تیرے عافیت کے چلے جانے سے بچتا ہوں۔ تو اس سے الحمدللہ آلویز۔ حدیث میں آتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں الحمدللہ کثرت سے پڑھیں۔ الحمدللہ تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے گیپ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ ایک میں سٹوری سناتا ہوں آپ کو۔ جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائس سلف صالحین میں سے ہیں، جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب فی اہل بیت میں سے ہیں رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباقر، ان کا کیمل جو تھا ود آل دا فوڈ اینڈ کلوتھنگ وہ گم گیا، اور وہ بڑے پریشان اور حیران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا، تیری ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی۔ اینڈ لو اینڈ بیہولڈ ان کا کیمل کچھ دن بعد واپس آ جاتا ہے سارے سامان کے ساتھ۔ تو وہ اپنے کیمل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لیے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی کیسی حمد اور ثنا اور تعریف بیان کریں گے۔ اینڈ ہی پریپیئرز ہمسیلف، ہی ڈز وضو، اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جب پریپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، اینڈ دیٹس اٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی پتہ نہیں کیسے الفاظ بولیں گے، آپ نے بس یہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں میں نے کچھ مس کیا کیا؟ میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے کیا؟ اس کو کہتے ہوئے میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نعمتوں اور تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے۔ اینڈ دس از واٹ ہی سیڈ سبحان اللہ، بیکاز دے ور پیپل آف نالج۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جب ہم مائنڈ فل ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے، ایون جب اپنے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے، یا جو انہیں کوئی پانی کا سپ لے لیا، یا جو اپنے کھانا کا نوارا لیا اور اٹس ٹیسٹی، ہمیں اللہ کی بلیسنگ کا اندازہ ہوگا، تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا۔ جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا
سجد شاکرا سجدہ شکر کیا کرتے تھے. یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے سلف صالحین سے بھی ثابت، صحابہ سے بھی ثابت ہے. کعب بن مالک کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پہ بائیکاٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا، تو فوراً سے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. علی بن ابی طالب جب وہ خوارج سے لڑ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ باڈیز میں وہ والی باڈی اور وہ نشانات دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے کہ اگر تم ان ڈیڈ باڈیز میں فلاں نشان دیکھ لو تو تم حق پہ ہوگے. نہروان کی جنگ تھی، اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ وہ خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں تو سجدہ شاکرا سجدہ شکر ادا کیا. مخلد بن حسین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال، اور یہ سارے جو لیکچر کا کراکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقول کان یقال الشکر ترک المعاصی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا، جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ریئل شکر از اوائڈنگ سنس. زبان سے الحمدللہ کہنے کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے گناہ کر رہا ہو، شرمگاہ کے گناہ کر رہا ہو. تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. یہ اصل شکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی، ہمارا گانا کامیاب ہو گیا. لا الہ الا اللہ. ایک بندہ جیسے کہے کہ اللہ کا الحمدللہ میرا جو بروتھل ہے وہ چل گیا، یا میرا جو شراب ہے وہ بک گئی. یہ کیا شکر ہے؟ اصل شکر جو پتہ ہے کیا ہے؟ عمل کے ساتھ شکر. جو اللہ رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور آبزرو کرنا اور کانسٹنٹلی الحمدللہ کہنا. جیسے ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet. تو ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ تھوڑے کی کیا ویلیو تھی.